بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، مجاہدین کے شدید حملے، مزید 30 فوجی اسرائیل کے جہنم واصل۔ اس کے علاوہ 60 ٹینک مجاہدین نے تباہ و برباد کر دیے۔ دنیا بھر سے مجاہدین نے فلسطین کا رخ کر لیا، اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ حزب اللہ کے دھماکے، حماس اسرائیل جنگ بندی، خوشخبریاں سامنے آ گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر مزید کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر، بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ مجاہدین کے تابڑ توڑ حملے سامنے آتے ہوئے 30 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی تباہ کن جنگ اپنے 9ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود دھماکوں اور میزائلوں کی آوازیں کم نہیں ہو رہی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر بمباری مسلسل جاری ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں کم از کم مزید 87 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں 30 اسرائیلی جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ ہفتے کے روز طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر فضائی حملے میں 3 مقامی صحافیوں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کے میڈیا دفتر کے مطابق ایک چوتھا صحافی پٹی کے شمال میں غزہ شہر میں جاں بحق ہوا۔ نصیرات سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد ابو مراحل کا کہنا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اچانک حملہ ہوا اور سارا ملبہ ہمارے اوپر گرا۔ یاد رہے کہ شمال سے پیش قدمی کے بعد 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے پٹی کے انتہائی جنوب میں واقع شہر رفح میں زمینی کارروائی شروع کی، جسے جنگ کے آخری مرحلے کے طور پر پیش کیا گیا۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں کئی ان علاقوں میں لڑائیوں کا دوبارہ آغاز کیا گیا جن پر فوج نے پہلے کنٹرول کا اعلان کیا تھا، خاص طور پر شمالی غزہ کی پٹی میں۔ غزہ سٹی کے مشرق میں واقع شجاعیہ محلے پر صہیونی فوج نے 27 جون کو زمینی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی تھی۔ شجاعیہ محلے میں ہفتے کو بھی لڑائی جاری رہی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شجاعیہ میں حماس کے شہیدان کو عناصر کو لڑائی کے دوران ختم کر دیا گیا، سرنگوں سمیت ہتھیاروں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا۔ رفح میں لڑائی جاری رہی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فضائیہ کی مدد سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کر دیا گیا، کئی سرنگیں تباہ کر کے ہتھیار قبضے میں لیے گئے۔ اس کے علاوہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ڈورکس ایجنسی نے اعلان کیا کہ اس کے 2 ملازمین البریج کیمپ میں مارے گئے۔ یہ جارحیت اس وقت کی گئی جب حماس غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے نئے خیالات پر اسرائیل کی طرف سے جوابات کا انتظار کر رہی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت میں اب تک 38,000 سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ زیادہ تر خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز پر اسرائیل کے جواب کا انتظار ہے۔ فلسطینی گروپ کے 2 عہدیداروں نے آج کہا ہے کہ حماس اپنی جنگ بندی تجویز پر اسرائیل کے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ غزہ میں 9 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی منصوبے کے ایک اہم حصے کو اس نے 5 دن قبل قبول کر لیا تھا۔ حماس کے 2 عہدیداروں میں سے ایک نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرائط پر رائٹرز کو بتایا ہے کہ ہم نے اپنا جواب صارفین کے پاس چھوڑ دیا، قابضین فوج کا جواب سننے کا انتظار کر رہے ہیں۔
مائی کے آخر میں 3 مراحل پر مشتمل ایک منصوبہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیش کیا۔ اس کے لیے قطر اور مصر ثالثی کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد جنگ کو ختم کرنا اور حماس کے زیر سرحراست 120 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروانا ہے۔ جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات سے آگاہی رکھنے والے ایک اور فلسطینی اہلکار نے کہا ہے کہ اسرائیل قطریوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ اس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اتوار کو رائٹرز کو بتایا ہے کہ انہوں نے حماس کے جواب پر ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور چند ہی دنوں میں اسرائیل کا جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے اپنے غور و خوض کے ساتھ فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے ایک اہم مطالبہ چھوڑ دیا ہے کہ پہلے مستقل جنگ بندی کا عہد کرے۔ اس کے بجائے اس نے کہا ہے کہ وہ 6 ہفتے کے پہلے مرحلے کے دوران مذاکرات سے یہ مقصد حاصل کرنے پر آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے۔ اسرائیل پاؤں پکڑنے لگا ہے حماس کے، کیونکہ فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے اتوار کو اسرائیل کے طول و عرض میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور وقت میں بصور قید اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے کوئی معاہدہ طے کرے۔ انہوں نے ملک کے طول و عرض پر بڑے چوراہوں پر رش کے اوقات میں ٹریفک روک دی، سیاست کردانوں پر گھروں پر دھرنا دیا، پولیس کا رستہ صاف کرنے سے پہلے مرکزی تل ابیب یروشلم ہائی وے پر ٹائروں کو مختصر طور پر آگ لگا دی۔ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ وسطی غزہ کے قصبے الزوائدہ میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ 6 دیگر افراد مغربی غزہ میں ایک مکان پر فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ مصر کے ساتھ جنوبی سرحد پر واقع رفح کے وسطی اور شمالی علاقوں میں ٹینکوں نے اپنے چھاپے مزید شدید کر دیے۔ وہاں کے صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے شہر کے مشرقی حصے میں اسرائیلی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 3 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو کہا ہے کہ اس کی افواج نے رفح میں 10 بدس لڑائی میں اور فضائی حملوں میں 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فوج نے کہا ہے کہ غزہ شہر کے ایک مشرقی مسافاتی علاقے شجاعیہ میں افواج نے متعدد فلسطینی مسلح افراد کو ہلاک کر دیا اور ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کا بھی پتہ لگایا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی گروپ کے 2 عہدیداروں نے اتوار کے روز بتایا تھا کہ حماس اپنی جنگ میں تجویز پر اسرائیل کے جواب کا انتظاروں میں مصروف ہے۔ حماس کے 2 عہدیداروں میں سے ایک نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ہم نے جواب ثالثین کے پاس چھوڑ دیا ہے اور قابض فوج کا جواب سننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مئی کے آخر میں 3 مراحل پر مشتمل ایک منصوبہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیش کیا تھا اور اس کے لیے قطر اور مصر ثالثی کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد جنگ کو ختم کرنا اور حماس کے زیر حراست 120 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروانا ہے۔